ورثاء پر جو 5 حق ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہ دوسرا حق ہے۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دار و مدار جو سلسلہ ہے نیک اعمال کرنے کا وہ بند ہو جاتا ہے، کہ وہ قبر میں جانے کے بعد یا عالم برزخ کی زندگی میں جانے کے بعد خود آ کر کوئی نیکی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے نام اعمال میں نیکی کا اضافہ اس کے خود کے کیے ہوئے کام سے نہیں ہو سکتا، الا بثلاثۃ، مگر 3 چیزیں۔ اما وضاحت کے لیے ہوتا ہے کہ فرمایا اما صدقۃ جاریہ، ایک کام ہے صدقہ جاریہ کہ ایسا صدقہ کیا جس کا ثواب جاری ہے، جس کا ثواب جاری ہے، مطلب مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی بستی کے لیے راستہ نہیں تھا، اس نے اپنی زمین سے راستہ دے دیا، ایک بار دیا، جب تک وہ راستہ رہے گا لوگ گزرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد پر خرچ کیا، مدرسے پر خرچ کیا، بچے جو قاری قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، ان پر خرچ کیا، جب تک وہ زندہ رہیں گے قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، جتنا ان کو ثواب ملتا رہے گا اس کے برابر گھٹ نہیں ہوگا، اس کے برابر اس کو بھی ملے گا جنہوں نے اس پر خرچ کیا۔ مسجد جب تک قائم رہے گی، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، جتنے بھی نماز نیت کریں یا نہ کریں، اللہ پاک جتنا ان نمازیوں کو ثواب عطا فرمائے گا اتنا ثواب ان کو بھی ملے گا جنہوں نے وہ مساجد میں حصہ ملا۔ تو فرمایا صدقہ جاریہ کر دیا، ایسا کام جس کا بار بار لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع بها، ایسا علم پڑھا گیا، نیک عمل کہ جس کو پڑھنے کے بعد اس کے شاگرد اس کو بار بار پڑھتے رہے، آگے پڑھاتے رہیں گے، جب تک وہ سلسلہ جاری رہے گا ان کو جو ثواب ملے گا اتنا ثواب اس استاد کو ملے گا، اس والد کو ملے گا جس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی تھی، نماز سکھائی تھی، نمازی بنایا تھا، نیک اعمال اچھے آداب سکھائے تھے، زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ سکھایا تھا، جب تک وہ نیک زندگی گزارتا رہے گا، نیک اعمال صالحہ والی، اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور تیسرا فرمایا او والد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد نیک چھوڑ گیا ہے جو اس کے لیے دعا و استغفار کرتی ہے، اس دعا و استغفار کی بدولت اللہ پاک اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتا ہے۔ اور اب اسی جو اولاد صدقہ و خیرات کرے، استغفار کرے، اس پر بھی 2 حدیثیں سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرفع الدرجات للعبد فی الجنہ، کہ جب جنت میں جنتی جانے لگیں گے تو ایک بندہ جب جانے لگے گا تو دیکھے گا بہت سے انبار ہیں نیکیوں کے، اور اس کا آگے بدلہ اس کے لیے تیار ہے، تو وہ عرض کرے گا فَيَقُولُ یا ربی اَنَّا لِي هَذِهِ، یا اللہ میں تو گنہگار بندہ تھا، اتنے نیک اعمال نہیں کیے تھے، یہ کس چیز کا بدلہ دیا گیا ہے؟ فَيُقَالُ، تو کہا جائے گا بِإِسْتِغْفَارِ وَالَدِكَ لَكَ، کہ تیرے بیٹے نے تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے جو دعا و استغفار کیے ہیں
یہ اس کا بدلہ ہے کہ اللہ پاک نے تجھے اس قدر اجر ثواب عطا فرمایا ہے اور جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ حدیث مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 205 پر موجود ہے، 205۔ اور اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال، کہ بروز محشر جب لوگ اٹھائے جائیں گے ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جس کے پیچھے پہاڑ کی مثل نیکیاں ہوں۔ فَيُقَالُ أَنَّا لِي حَاذَا، وعد کرے گا اے باری تعالیٰ یہ کس قدر اور کس حساب سے مجھے ملی ہے، میں تو بہت گناہگار بندہ تھا، میرے تو اتنے نیک اعمال نہیں تھے۔ تو فَيُقَالُ کہا جائے گا بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِ لَكَ، کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے جو استغفار کیا تھا یہ اس کے بدلے میں اللہ پاک نے تجھے یہ نیکیاں عطا فرمائی۔ تو یہ استغفار ضروری ہے جس صورت میں بھی کریں۔ روزانہ شام میں آپ نیت کر کے کچھ قرآن پڑھ لیں جتنا آپ کو آتا ہے، نیت کریں یا اللہ میرے باپ کو، میری ماں کو جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، میرے دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، عزیز اقارب، دوست احباب، آپ نیت کریں، آپ پڑھ دیں۔ فرشتوں کو پتہ ہے ثواب کتنا ہے، فرشتوں کو پتہ ہے کس نیت سے پڑھ رہا ہے اور کس کے کھاتے میں لکھنا ہے، فرشتوں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ اس کے نام اعمال ہوتا ہے۔ آخری حدیث استغفار کے حوالے سے ان ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن